نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری تقریر کا موضوع حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ شام فاتح ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا قد لمبا، نحیف نژار جثہ کے مالک تھے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب خود جنگی لوہے کی ٹوپی کے دو حلقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گھس گئے تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوت سے، اپنے دانتوں کی طاقت سے اس طرح کھینچا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دو دانت اکھڑ گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس بہادری کو پہلے کبھی نہیں دیکھا جس بہادری کو اس دن دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثقیفہ بنی سعد میں فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کی فتح کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دمشق فتح کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد دجال کے فتنے کی چند مختلف چالیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد بلکہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف قدم پیشی کرنے والے لشکر کا امیر مقرر کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کے باقی علاقے فتح ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مشرق کی طرف دریائے فرات تک اور شمال کی طرف ایشیا صغریٰ کی تک علاقے فتح کیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جن علاقوں پر فتح کی ان پر عمال اور گورنر مقرر فرمائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس نرمی اور شفقت اور تواضع کی وجہ سے لوگوں کے دل حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلے آتے تھے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ 28 ہجری میں ایک امواہ جگہ ہے جس میں طاعون کی وبا پھیلی، وہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔